الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان قرآن کہلاتے ہیں۔ تفسیری علوم میں انہیں بڑا درک تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد 10 دن جو ہیں یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہیں، تو 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہیں۔ تو یہ 10 دن اتنے اہم ہیں، یہ عشرہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائیں اس چیز کی فضیلت کو، عظمت کو، بہتری کو، بھلائی کو اور اس کے خیر ہونے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ مبارک عشرہ ہے، بہترین عشرہ ہے، اچھے اعمال کرنے کا عشرہ ہے، برائیوں سے بچنے کا عشرہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے عمل کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہے، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا عمل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 9 تاریخ کا 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا 2 سال کے گناہ معاف ہونے کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کی اصل وہ فضیلت کہ عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تاریخ کے حساب سے وہاں 1 دن پہلے پڑے گا اور ہمارے ہاں 1 دن بعد میں پڑے گا، اس لیے یہاں کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اس کا یہ ثواب ہے جو بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں، اس 10ویں ذی الحجہ کے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بڑا عمل انجام پا رہا ہے اور دنیا کے نمائندے حج کے عنوان سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور پوری دنیا کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور دنیا میں امن اور سلام ہو، بد امنی ختم ہو، بد امنی کا خاتمہ ہو، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کا مزاج پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ کرے، مظلومین کی مدد کرے۔ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔